درود بر محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور خصوصاً امام کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ مومنات گرامی، باکمال ہے وہ رب کہ جس نے حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے امام حسین کو میزان بنا دیا، اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اس مکتبہ فکر میں داخل کیا کہ جو مکتبہ فکر یزیدیت اور حسینیت کے فرق کو سمجھتا ہے نا بیٹا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایام ازاں کا آغاز ہے، اور یہ جو ایام ازاں ہے بیسیکلی ہمیں امام حسین سے منسلک کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابھی آج کیونکہ بارش تھی تھوڑا سا مجلس کے ٹائمنگ میں تاخیر ہے، کل انشاءاللہ 3:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور جو ہے وہ ہم اپنے بس مختصر مگر جامع تیزی ہم اس کو لے کر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ جب یکم محرم کا چاند نکلے اور تم فرش عزا پہ بیٹھو تو جب نماز پڑھو تو 2 رکعت شکرانہ بھی پڑھو۔ کس چیز کا؟ اس چیز کا نہیں کہ جناب زہرا نے آپ کو بلایا ہے، اس چیز کا نہیں۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک نیا مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اندر لگا، اور یہ جملہ ان کا بڑا پیارا ہے کہ 2 رکعت شکرانہ پڑھو۔ کس چیز کا؟ کہ تمہارے اذہان، تمہارے کانوں کو عالم ارواح میں بھی حسین کی آواز حل من ناصر ینصرنا سننے کی اجازت ملی ہے، تو آج تم یہاں آ کے بیٹھے ہو۔ جب تمہارا وجود نہیں تھا، جب تم خلق بھی نہیں ہوئے تھے، جب تمہاری مٹی کو بھی گوندھا نہیں گیا تھا، لیکن روز الست میں عالم ارواح میں یہ شکریہ بنتا ہے کہ تم نے 61 ہجری میں حسین کے حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کہا، اور یہ وہی لبیک ہے سلامت رہیے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہا تو آپ کو لگا کہ شاید ہمیں مجلس میں آنے کی اجازت مل گئی اس لیے پڑھے ہیں۔ آپ تو بہت پہلے سے اس اجازت کے مستحق ہو گئے کہ جب آپ نے عالم ارواح میں امام حسین علیہ السلام کے جملوں پر لبیک کہا۔ یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملی میری جان۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے بہت مرتبہ یہ جملہ کہا تھا کہ جب امام حسین کا مکالمہ عمر ابن سعد سے ہوا روز عاشور، اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا حل من ناصر ینصرنا، یہ جملہ مولا نے کس وقت کہا تھا آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ مولا نے جملہ عصر کے وقت کہا تھا، اور جب عصر کے وقت مولا نے یہ جملہ کہا تھا تو آپ کو پتہ ہے عمر ابن سعد مسکرایا تھا۔ یہ جو آج آپ یہاں بیٹھی ہیں نا، یہ مولا حسین کی فتح ہے۔
یہ یاد رکھیے گا، اتنے حبس کے موسم میں، اتنی بارش میں، اس میں گرمی کے موسم میں، جن کے گھروں میں اے سی لگے ہیں، جن کے بستروں پہ آرام ہے، تو میری بیٹیاں، میری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، بیٹا آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، نہ کسی ذاکرہ کا نام، نہ کسی جگہ کی کشش، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وجود حسین ہے کہ جو آپ کے دلوں میں عشق بن کے نہیں، مجبوری بن کے رہ رہا ہے۔ اتنا مجبور ہو جاتا ہے عاشق حسین، صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ بیٹا یہ جو مجبوری ہے نا، میں نے لفظ مجبوری استعمال کیا ہے، مولا حسین کا عشق ہمیں مجبور کر دیتا ہے۔ میں بڑے یقین سے یہ جملہ کہہ سکتی ہوں کہ محرم ہو اور آپ کیسا بھی موسم ہو، بستروں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو حسین کا عشق وہاں ٹھہرنے ہی نہیں دیتا۔ آپ کا دل چاہتا ہے حسین سے مس ہونے کے لیے، آپ کا دل چاہتا ہے حسین کے، جملہ دوں گی جاگیے گا، مولا حسین کے ہاتھوں کا لمس اپنے سینوں پہ محسوس کرنے کے لیے۔ آپ اس لمس کی ایڈکشن میں گھروں کو چھوڑ کر فرش عزا پہ آ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عشق ہے نا مولا سے، تو شکریہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ شکریہ بنتا ہے حسین کا کہ وہ تمام گناہوں سے صرف نظر کر کے، پورے سال کی ہماری حرکتوں کو درگزر کر کے، پورے سال کی ہماری سرکشیوں کو درگزر کر کے ہمیں اجازت دے دیتے ہیں کہ آؤ اور اس فرش عزا پہ بیٹھو۔ یہ اجاز ہے مولا حسین کا۔ اور اللہ نے ہمیں منسلک کیا ہے اس مکتبہ فکر سے جہاں ایک حسین نہیں ہے، جہاں سب حسین ہیں۔ سورہ صف کی آیہ مبارکہ 9 بابرکت آیت نکل آئی۔ ہماری جدہ کا عدد ہے 9، جناب فاطمۃ الزہرا کا عدد ہے 9، بس اسی جناب زہرا کی عدد یہ اتفاقاً 9 آیت ہے، تو اسی آیت سے توسل کرتے ہوئے، اسی وارثہ سے توسل کرتے ہوئے کہ آقا زادی باذن امام زمان، آج ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں گے۔ آج تھوڑا سا مختصر کروں گی، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ تیزی ہم اپنے فلو میں لے کر جائیں گے۔ سورہ صف کی آیہ مبارکہ 9 آج آپ کے حوالے موضوع کرنا ہے، تو اس ٹاپک کو سمجھنا ہے بیٹا۔ اب آپ تھوڑا سا نا بلندی کی طرف چلیں، ڈائجسٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں، کیونکہ بیٹا جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں سوچوں کا نظام انہضام بہت سخت ہونا چاہیے، پیٹ کا نہیں، ذہن کا۔ سوچوں کو بلند کرو۔ میں جو موضوع لے کر چلوں گی، جو ٹاپک ہوگا میرا، اس کو ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ اللہ نے دین بھیجا کیوں۔ هو الذی ارسل رسولہ، کون اللہ؟ اللہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ آج پہلا دن ہے، آج آیت پڑھ رہی ہوں، سورہ صف آیہ مبارکہ 9۔ هو الذی ارسل، وہ اللہ، ارسل جس نے، رسولہ، رسول بھیجا۔ اب خالی رسول نہیں بھیجا، مقصد رسالت بھی خدا نے یہاں پر بیان کیا۔ خالی رسول نے کیا کہا؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ نے خالی رسول بھیج کر فارغ کر دیا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ بہت پیارا ہے، اس کو جاگیے گا۔ اگر یہ آیت سمجھ میں آ گئی، آپ کو سارے کرنٹ افیئرز سمجھ میں آ جائیں گے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا بیٹا، آنکھیں کھلی، دماغ کھلا، کان کھلے، ٹی وی بھی کھلا، انٹرنیٹ بھی آن، کیونکہ کچھ نہیں پتا چل رہا کہ کون کس وقت کہاں چل رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں اکثر جملہ کہتی ہوں کہ آخر الزمانہ میں خبر نامہ سننا بھی عبادت ہے۔ آج کل یہ جملہ سننا، اب یہ میں جملہ دے رہی ہوں، اس کو آپ نے آیت کا ترجمہ ہے بالہدی، ارسل رسولہ بالہدی۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے جس نے رسول بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ خالی نہیں بھیجا، ساتھ میں اس کو ہادی بنا کے بھیجا، ہدایت کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے خالی ہدایت تھوڑی دی،
کل اور کیا دیا ساتھ؟ اللہ کہہ رہا ہے وَدِّینَ الْحَقَّ، سچا دین بھی دیا ہے. یہاں پہ خالی دین کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَدِّینَ الْحَقَّ، میں نے اس کو دین حق بھی دیا ہے. اچھا کیوں دیا؟ لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے. کہاں پر؟ عَلَى دین کُلِّهِ، سارے جتنے بھی ادیان ہیں ان سب پہ آپ کا دین غالب آ جائے، آپ کا دین ظاہر ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اب اگلا دیکھیں ذرا، اللہ ریئیکشن بھی بتا رہا ہے. یہ آیت کے میں نے 3 پارٹس بیان کر رہی ہوں، ابھی جلدی جلدی صرف ترجمہ بھی پڑھ رہی ہوں. پہلا حصہ کون؟ اللہ جس نے رسول بھیجا. اب جب رسول بھیجا تو خالی بھیجا کہ خالی نہیں بھیجا، بالہدا، ساتھ میں ہدایت بھی بھیجی. اچھا خالی اللہ ہدایت بھیجی، اللہ نے کہا خالی ہدایت نہیں، کہا پھر ودین الحق، ساتھ میں اس کے دین حق بھی بھیجا. اب دین حق بھیجنے کا مقصد جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ تم نمازی ہو جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ دین حق بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بافہم ہو جاؤ. اللہ نے مقصد بڑا بیان کیا ہے، کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، کا دین حق دے کے اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ وہ ہر دین پہ غالب آ جائے، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ ہندو پرست ہوں، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے وہ زرتشت ہوں، اور جاگتے ہوئے ذہنوں کے لیے جملہ چاہے وہ یہودی ہوں. ہیں پہنچ رہی ہیں؟ لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ غالب آ جائے، ظاہر ہو جائے، عَلَى كُلِّ دِینَ، ہر دین کے اوپر. اچھا اب دین پہ غالب آ گیا سارے، اب اس کا ریئیکشن وہ بھی اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے. آمادگی کے ساتھ ہیں میرے ساتھ؟ ریئیکشن. اچھا اب دین دیا حق والا، سچا دین دیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ دینوں پہ غالب آئے. وہ ہر دین کے اوپر جب غالب آ جائے تو اس کے بعد اللہ نے اس کا ریئیکشن بھی دیا ہے کہ جب وہ دینوں پہ غالب آئے گا تو کیا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے ان مشرکوں کو کتنا بھی برا لگے، ہم اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دیں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ. اچھا ایک پرسنل سی بات بتائیے، تھوڑی تھوڑی جگہ بن سکتی ہے اور مومنوں کے لیے؟ اتنے پیار سے پوچھ رہی ہوں سچی، مجھے جلدی جلدی میرا بیٹا، آج ٹائم نہیں ہے میرا بچہ، جلدی جلدی. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. مزہ آیا آیت سن کے؟ کون سا سورہ ہے؟ آیت نمبر، ماشاءاللہ. آج ہم نے صرف آیت کا انٹروڈکشن لینا ہے، پہلی مجلس ہے، پہلا دن ہے، اور آپ سب کی آمادگی ضروری ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا مہربانی کر کر. تو یہاں پہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں سب سے پہلے اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. آپ کو پتہ ہے فرسٹ ڈے ہوتا ہے تو مجلس تھوڑی سی سلو چلتی ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں گے تو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے. یہاں پر میں نے جو بات کرنی، جو میرا موضوع سخن ہے اس آیت کے زیر اثر، وہ جو موضوع جس کو ہم مسلسل امام زمانہ کے اذن سے 9 دن لے کر چلیں گے، وہ موضوع ہے مقصد امام حسین حالات حاضرہ کے تناظر میں. یعنی کہ جو کربلا ہے کیا وہ ہے یا تھی، امام کے مقصد کو آج کے دور میں ہم کیسے ریلیٹ کریں گے،
اور بیٹا اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے، اب تو ذہن کھل جانے چاہیے، اب تو آپ کے اندر سے، دلوں کے اندر سے کدورتیں نکل جانی چاہیے، کیونکہ دین کوئی پرنٹ میڈیا سے نہیں پھیلے گا۔ دین جو ہے نا لے یظہرا، غلبت لانے کے لیے غالب کے ماننے والے بھی ہونے چاہیے، اور غالب کا ماننے والا بھی عام نہیں، غالب علی کل غالب، طاقت اتنی ہو اس میں، سمجھ میں لے واجل فرج۔ سمجھ رہی ہیں آیت میں اللہ نے 3 چیزوں پہ بات کی۔ پہلی چیز هو الذی ارسل رسولہ، کون اللہ؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور میری جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کو پتہ ہے پورے دین کا مرکز و محور توحید ہے۔ موضوع تھوڑا سا سخت ہوگا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور دعا کرنی ہے امام وقت سے کہ امام وقت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کوئی ایسی بات ہم نہ کریں کہ پروردگار جس سے امام وقت کی دل آزاری ہو، کیونکہ امام یہاں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ ہر منبر سے جو حق ہے اسی کو بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب بیٹے لگے لپٹے دور کا وقت ختم، ریپنگز اتر گئی ہیں ساری، غلاف اتر گئے ہیں سارے، چہرے کھل کے سامنے آ گئے ہیں، تو میرا بیٹا اگر اب بھی آنکھوں پہ سے پردے نہ ہٹے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ غفلت میں ہیں، ان کے دلوں پہ غلاف ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، ان کے ذہنوں پہ پردے ہیں، ان کی سوچیں مردہ ہو چکی ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہو جائے تو بیٹا پھر پرواہ مت کرو کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، اپنا فوکس سیدھا، اپنے آپ کو اسٹریم لائن کرنا ہے۔ آخر الزمانہ ہے، دیکھو تو صحیح ہم اس آخر الزمانہ میں کھڑے کہاں ہیں۔ میں نے پورے 9 مجلسوں میں اپنی باتیں کرنی ہیں، آپ کی اور امام حسین کی باتیں۔ امام حسین ہر ایک پہ نظر بھی تو نہیں ڈالتے، اور میری جان جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں اسے حر بنا دیتے ہیں۔ حر کو کسی لیکچر نے حر نہیں بنایا، حر کو کسی درس نے حر نہیں بنایا، حر کو حسین کی ایک نظر کرم نے حر بنایا ہے۔ اور میری بات کو سمجھیے گا، عمر ابن سعد کیوں رہا؟ عمر ابن سعد جرنیل تھا، حر بھی جرنیل تھے، جناب حر بھی جرنیل تھے، پورا ان کے انڈر ایک آرمی تھی بیٹا۔ یہ نہ سوچو کوئی ٹچا سا سپاہی آ گیا حسین کے ساتھ، نا، جرنیل تھے جناب حر، اور عمر ابن سعد بھی جرنیل تھا، دونوں تھے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جب عمر ابن سعد مولا حسین سے بات کرتا تھا نا، روز عاشور ایک دن میں مولا حسین نے عمر ابن سعد سے 6 دفعہ بات کی ہے۔ 6 مرتبہ مولا نے عمر ابن سعد سے بات کی۔ اس کو ہم بات کہیں گے مگر تاریخ اسے خود بات کہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے میں نے خطبات امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں کربلا کو پڑھا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں کہیں پر جگہ ہو تو خطبات 6 خطبے ڈائریکٹ عمر ابن سعد کو دیے مولا نے۔ میری جتنی بیٹیاں بیٹھی ہو سننا ذرا، بہنیں بھی۔ عمر ابن سعد جب مولا حسین سے بات کرتا تھا، جب آپ کربلا جاتے ہیں تو ایک مقام بھی ہے، مقام عمر ابن سعد ہے نا، جہاں پہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مولا حسین نے آخری گفتگو کی تھی عمر ابن سعد کے ساتھ۔ جملہ دے رہی اس کو سمجھیں۔ عمر ابن سعد جو بات کرتا تھا جب مولا حسین سے، یا جب مولا حسین اس سے بات کرتے تھے، تو آپ کہتا ہے عمر ابن سعد مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا تھا۔ جب مولا گفتگو کرتے تھے نا، اب میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں تو کبھی کسی کی آنکھوں میں، کبھی کسی، میری آنکھیں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، مگر جب مولا حسین گفتگو کرتے تھے تو عمر ابن سعد آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی سائیکیٹرسٹ ہونا تو بیٹا ایک چیز ہوتی ہے باڈی لینگویج، آدھی جنگ انسان باڈی لینگویج سے جیت لیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں اکثر ایک بات کہا کرتی ہوں
کہ اہل بیت سے، مولا حسین سے کربلا میں کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، مگر مشکلوں میں اس باڈی لینگویج کو سیکھیں کہ جس نے حسین کو اکیلا ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو لشکر دکھایا، وہ باڈی لینگویج امام حسین کی۔ اگر کوئی سائیکیٹرسٹ ہے تو بیٹا آپ سمجھتے ہو ایک چیز ہوتی ہے باڈی لینگویج، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا کانفیڈنس کی دلیل ہے۔ اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر رہا ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو بیٹا یا تو اس کا موقف ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے دل میں کھوٹ ہے، یا پھر وہ آپ سے اس قدر امپریس ہے کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے جھجک رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں عمر ابن سعد مولا حسین کے نہیں ڈالتا تھا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، جس نے ڈالنی حسین نے اس کو حر کر دیا۔ مولا حسین نے حر کو لیکچر نہیں دیا، صرف دیکھا ہی تو تھا، ایک نظر ہی تو ڈالی تھی حسین پر۔ عمر ابن سعد پہ بھی بڑی نظریں ڈلی بیٹا، 6 دفعہ مولا نے ڈائریکٹ عمر ابن سعد کو مخاطب کیا۔ جب عمر ابن سعد پہ اثر نہیں ہوا تو بیٹا مولا نے 2 ریزنز بتائیں کہ اثر ہوتا کیوں نہیں ہے، دل سخت کیوں ہوتے ہیں، دلوں پہ پردے کیوں پڑتے ہیں۔ یہ اللہ نہیں ڈالتا دلوں پہ پردے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر دل سخت ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے؟ یہ میرے اعمال، میری سوچوں کا ری ایکشن ہوتا ہے، جس کا امپیکٹ یا تو میرے دل پہ ہوتا ہے یا میری سوچوں پر۔ جیسے جیسے عمل غلیظ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ مولا حسین نے آخر میں نتیجہ دیا، جب عمر ابن سعد پہ بھائی 6 لیکچر حسین دیں کسی کو، ہم بہت ادنا سے جاہل، غریب، فقیر ہم بھی بات کرتے ہیں تو بیٹا کسی ایک دل پہ اثر کر ہی جاتا ہے کونے پہ کہیں۔ اور خود حسین بولے، بلکہ جملہ بدل کے کہوں کہ حسین جیسا حسین بولے، پھر لہجہ بھی رسول جیسا ہو، پھر انداز بھی رسالت مآب جیسا ہو، پھر اس کے بعد ڈیل ڈول بھی علی جیسا ہو، پھر اس کے بعد لہجہ بھی شیریں ہو، تو بیٹا کیسے ممکن ہے کہ کوئی فلیٹ نہ ہو؟ ہاں کیسے ممکن ہے؟ مجھے پتا ہے، میں جملے بچیوں والے تمہارے والے استعمال کرتی ہوں جو جینزیز کے ہوتے ہیں نا بیٹا، تاکہ تم لوگ جڑے رہو۔ قسم سے تمہیں اکٹھا کرنا، یہ جس ممبر کے آگے جوان بیٹھ گئے نا، میں اکثر کہا کرتی ہوں تمہاری چاپلوسی نہیں ہے، تمہیں پتہ میں ہر دفعہ یہ جملہ، اور جب بیٹھتی ہیں نا یہ بچیاں تو میں خود کو ینگ محسوس کرتی ہوں، بخدا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ والی جینزیز میں بھی ہوں، ہے نا؟ اور تمہیں پتہ کہ میں اکثر لینگویج بھی وہی استعمال کرتی ہوں، یہ تمہیں پتہ ہے میں ہر دفعہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ اس صف میں نماز کی اگر ایک جوان کھڑا ہو تو اللہ اس جوان والی صف کی 7 آگے کی صفیں اور 7 پیچھے کی صفیں ایویں ہی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے موبائل چھوڑ کر یہ یہاں ہے، انٹرنیٹ کے جھمیلوں سے چھوڑ کر یہ یہاں۔ میں نے کہا نا بیٹا یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف حسین کر سکتے ہیں، یہ سارا کریڈٹ مولا حسین کی محبت کو جاتا ہے۔ تو یہ میں تمہیں دیکھ کے نہیں کہہ رہی، تو میں یہی کہتی ہوں کہ جس مجلس میں ماشاءاللہ اتنے جوان ہو تو تم لوگوں کے صدقے سے ہو سکتا ہے مولا ہمارا پڑھنا، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور یہ شکریہ ادا کرو حسین کی بیٹی کا کہ جو اپنے دل یا تمہارے دلوں میں اپنی محبت ڈال کر تمہیں دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر انما یرید اللہ کی بارگاہ میں بٹھا دیتی ہے، جہاں سوچوں کی نجاست بھی باہر ہے۔ ختم۔ یہ ساری جو بچیاں ہیں ان کے بلندی بخت کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات ہے۔
چل فراج مجھ میں سمجھ آ رہی ہے. مولا حسین نے معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا وہیں پر کہ حسین بولیں اور کسی پہ اثر نہ ہو. مولا نے فوراً عمر ابن سعد سے بات کی اور عمر ابن سعد سے مولا نے بات کر کے معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے بھائی. میں تم سے 6 دفعہ بحیثیت امام گفتگو کر رہا ہوں, تمہارے دل پہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ تب بیٹا مولا حسین نے معاملے کو حل نکالا اور 2 پوائنٹس دیے. میری بات کو سمجھنا بیٹا, زندگیوں میں یہ 2 چیزیں کبھی نہ آنے دینا, ورنہ دل بھی سخت ہو جائے گا اور ذکر حسین ہمارے دلوں پہ اثر بھی نہیں کرے گا. مولا نے یہ بات عمر ابن سعد سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو کلیئر کیا. اور یہ بات پتہ مولا نے کیا کہی؟ پہلی بات آپ سب نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے. مولا نے کہا میں 1000 دفعہ بھی تم سے گفتگو کروں تمہارے وجود پہ میری بات اثر نہیں کرے گی. مولا نے معاملہ چھوڑ دیا. کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ تمہارے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. پہلی چیز رزق حلال کی رعایت. پہلی چیز خمس سے پاک رزق کی رعایت. یہ یاد رکھیے گا, رزق حلال بھی تب ہوتا ہے جب مخمس ہو, جب خمس ادا کیا جائے. سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ میں 1,00,000 مرتبہ بھی لیکچر دوں تم پہ میری باتیں اثر نہیں کریں گی. کیوں نہیں کریں گی؟ کیونکہ تمہارا پیٹ لقمہ حرام سے بھرا ہوا ہے. سمجھ آ گیا؟ پتہ چلا ایک پوائنٹ کہ اگر لقمہ حرام زندگی میں شامل ہو تو دل بھی سخت ہوتے ہیں اور اہل بیت کی محبت دل پہ اثر نہیں کرتی. سامنے پریٹینٹڈ ایسے ہی صرف دکھانے والے شیعہ, معذرت سمجھ رہے ہو. اس کے بعد دوسرا جملہ بڑے ادباً ممبر کا تقدس سنبھال کے میں جملہ دے رہی ہوں, سمجھ لیجئے گا آپ. اس کے بعد مولا نے دوسرا جملہ کہا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہاری والدہ کو سارا عرب جانتا ہے. عرب جانتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مردوں کے مجمع میں کسی ماں کا تذکرہ, کسی کی ماں کا ذکر, تو سمجھ رہے ہو وہاں پہ جو 9 لاکھ کا مجمع تھا وہ سارے نیکوکار نہیں تھے. سب کو پتا ہے کہ عمر ابن سعد کے ساتھ کس قسم کے لوگ تھے جو دشمنی حسین پر آمادہ تھے. مولا نے سیدھا سیدھا جملہ اپنی بیٹیوں کے لیے, ایک طہارت, ایک رزق حلال. طہارت وجود کی بھی, طہارت سوچوں کی بھی. نہ محرم پھٹکنے نہ پائے ذہنوں میں. میری بیٹیاں بیٹھی ہو, بیٹا یہ دنیا بڑی رنگین ہے. تمہیں تو 2 جملے کوئی پیار کے کہہ دے انسان ڈھہنا شروع ہو جاتا ہے. ان جملوں کا مقابلہ جب کبھی دل کمزور ہونے لگے تو ان الحب الحسین حرارت القلوب, حسین کی محبت دلوں کی حرارت ہے. ان الحب الحسین, حسین کی محبت دلوں کی طاقت ہے. جب کبھی کمزور ہونے لگو ان جملوں کا موازنہ حسین کی محبت سے کر لیا کرو, نہ کھینچے حسین. سمجھ رہے ہو؟ مولا حسین نے اس دور کو دیکھو, اللہ نے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں مقصد دین کا کیا ہے کہ وہ ہر دین پہ غلبہ حاصل کرے, ہر دین کے اوپر غالب آ جائے. اور کون سا دین غالب آئے؟ کہ جو دین اللہ کے رسول کا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ آج میں تھوڑا سا نا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ جب دین رسول اللہ لے کے آئے تھے اس وقت سوسائٹی کی کیا حالت تھی. جب رسول اللہ نے دین کو پھیلا دیا پھر سوسائٹی کس نہج پہ آ گئی. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے پھر دین کس روش تک پہنچا. اور پھر اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو بیٹا دین کی کیا شکل نکلی.
4 چیزیں بیان کی میں نے. کبھی آپ نے سوچا کہ جب رسول اللہ معاشرے میں آئے تو کیا تھا؟ کیسا معاشرہ تھا؟ رسول اللہ کا خطبہ ذہنوں میں تھک تو نہیں رہے میرے ساتھ؟ میں تھوڑا سا اسٹارٹنگ سے چلوں گی. اسٹارٹنگ سے ہم تھوڑا سا شروع سے چلیں گے. جب رسول اللہ دنیا میں آئے تھوڑا سا لے کے چلے دین کی کیا حیت تھی, دین کس صورت میں دیکھو رسول اللہ آخری نبی ہیں, آخری ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے پہلے کم از کم 1.25 لاکھ نبی تو آ چکے تھے. 1,24,000 ہے نا بھائی, تو 1,24,000 میں سے 1.25 لاکھ نبی تو آ سکے. اب جو 1.25 لاکھ نبی آئے تھے انہوں نے بھی تو کام کیا نا میرا بچہ. 1.25 لاکھ نبی بھی کوئی اپنا دین تو لے کے نہیں آئے, سب نے وہی دین پھیلایا جو رسول اللہ نے آ کے سب کا موقف ایک تھا. سمجھ آ رہا ہے بیٹا؟ اللہ نے دین وہی بھیجا جس کے لیے آپ کو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت, میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے لیے دین اسلام پسند کیا تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے کیا پسند کیا تھا؟ سوال پوچھ رہی ہوں, آپ بتائیں. میرے ساتھ بولنا پڑے گا. میں نے کہا نا کہ تھوڑا مشکل موضوع ہے, آپ نے میری مدد کرنی ہے. یہ بہت فروٹ چاٹ والا موضوع نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے, میرے ساتھ چلنا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے اللہ نے کون سا دین پسند کیا؟ زور سے بولو. اسلام. اور حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے, ان کے لیے بھی اسلام. حضرت آدم کیا لائے تھے پھر اتنا پہلے؟ پتا چلا ہر نبی لایا اسلام ہے, مگر اس کی حیت کو بدل کر اسے یہودیت اور عیسائیت میں تبدیل کر دیا گیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ نے حضرت آدم کو بھی اسلام دے کے بھیجا ہے. حضرت آدم کا مذہب کچھ اور نہیں تھا, دین کچھ اور نہیں تھا. اللہ نے وہی کہا, کہو لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ کی جگہ آدم رسول اللہ, محمد الرسول اللہ کی جگہ عیسیٰ رسول اللہ, محمد الرسول اللہ کی جگہ موسیٰ رسول اللہ. لیکن پہلا جملہ وہی تھا, لا الہ الا اللہ. یعنی کہ ہر نبی نے آ کر بتایا اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. تو جب ہر نبی اللہ ایک بتا رہا تھا تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے بن گئے؟ لم یلد ولم یولد ہر کوئی کہہ رہا تھا, تو پھر حضرت عیسیٰ جناب مریم خدا کی زوجہ نعوذ باللہ کیسے بن گئیں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ دینوں میں چینجنگز تھی. یہاں پہ آ کر لوگ تحریف کرتے رہے عقیدوں میں, اور دین کو جملہ بڑا ہے, دین کو اپنے مزاج کے مطابق مولڈ کرتے رہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں, میں مجلس پڑھوں گی امام حسین کے دور پر. انالیسز آپ نے خود اپنا کرنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی تو ٹیسٹ کے مطابق دین کو لے کے نہیں چل رہے. مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ کر لوں, مجھے یہ پسند. آپ کی پسند خدا کے لیے میٹر نہیں رکھتی. دین کوئی آپ کے گھر کے کھیت کی مولی نہیں ہے. میری بات یاد رکھیے گا, اگر دین میں عورتوں پر حجاب واجب ہے تو کسی کو حق نہیں ہے اپنے گھر کی بیٹیوں کو یہودیوں کے استقبال میں نچوا دے. کسی کو حق نہیں ہے کہ بال کھول کر اسلام کے نام پر, اسلام کے ٹھیکیدار ہیں نا جس ملک میں یہودیوں کی جو استقبال ہے وہ اس طرح کیا گیا. میری باتیں سمجھنی ہے آپ نے. صرف دین آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے. آپ کے ٹیسٹ کے مطابق جہاں پہ ہم دین کو اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے استعمال کریں گے وہاں پہ وہ دین ہے تو, مگر ہم اس دین کے لائق نہیں ہیں. ایمانداری کی بات بتائیں, کیا ابھی تک آپ کو صحیح غلط کا نہیں پتہ چلا؟ سر ہلائیے. پتہ چلا؟ پھر بھی جہاں غلط ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یا تو اصلاح کے لیے جائیں تو ٹھیک ہے, عمل بالمعروف نہیں عن المنکر. بات تو پھر کڑوی تو ہوگی نا. اب کیا کروں, میں نے پڑھنا ہی یہی ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پروردگار سے دعا کریں ہمارے قلوب میں وسعت دے
کہ ہم چڑے نہیں بلکہ ہم اس میں سے اصلاح کا پہلو نکالیں. بہت سے لوگ ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں، لو جی ہاں میں نہیں جا رہی. اس نے پھر شروع کر دینا لیکچر. ہاں ہے لیکچر، درسگاہ امام حسین لیکچر ہے. کس دور سے اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق دین کو مولڈ کر رہے ہیں نا، تو ہم انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دین میں تحریف کی ہے. مجھے اللہ نے حجاب دیا، حجاب یہی ہے حجاب. اب اس میں سے میں نے کان باہر نکال لیے، اس کے بعد میں نے بندے لٹکا لیے، اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا چیو کر کے لاکٹ بھی نظر آ گیا ہے نا بیٹا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہلکا سا یہاں سے جو ڈائے ہوا ہے وہ بھی ایک کر کر کے باہر آ گئی. میں نے تو حجاب کیا ہوا ہے. اب یہ حجاب تو ہو گیا میری جان، مگر یہ کون سا حجاب ہے جو اللہ نے واجب کیا، وہ یا جو آپ کا دل چاہ رہا ہے؟ بات بری تو نہیں لگ رہی؟ سمجھ آ رہا ہے؟ میں مثال دے رہی ہوں. وہ یہودی کیوں بن گئے، وہ عیسائی کیوں بن گئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے مزاج کے مطابق مولڈ کیا. تو پتہ چلا اگر اللہ کا پیرامیٹر یہی ہے کہ دین جو میں نے بھیجا ایز اٹ از اس کو قبول کرو تب تو تم مومن ہو، لیکن اگر اس میں اپنی مرضی کے مسالے ڈال دو اور اس کے بعد کرو وہی کہ میں تو کر رہی ہوں میلاد. اب نام تو میلاد کا ہے. میلاد کر رہی ہوں میں. اب میلاد بذات خود ایک عبادت ہے. رسول کا تذکرہ کرنا، رسول کے لیے گھر سجانا، آل رسول کے لیے چیزوں کو مزین کرنا، اب یہاں تک ہو گیا تو عبادت ہے. اب اس میں میرا دل چاہا کہ مرد سامنے بیٹھے ہوں اور میں ان کے سامنے جھاٹے کھول کے بیٹھی ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ غلط کو غلط کہنا اس وقت واجب ہے. میں نے کہا نا کہ میں ایسا ہی موضوع پڑھوں گی جس کو سمجھ میں آ جائے. موسٹ ویلکم. نہیں آ رہا تب بھی مسئلہ کوئی بھی نہیں. دعا کریں اندر وسعت ہو، اندر جگہ بنے، اندر جگہ. اب جہاں تک اسلام نے اجازت دی وہاں تک عبادت، مگر جہاں اس میں میری مرضی شامل ہو گئی تو پھر دین میں تحریف آ گئی. سمجھ آ رہا ہے؟ اب آپ اس کو عبادت کا لیبل نہیں لگا سکتے. اب آپ نہیں کہہ سکتی میں نے یہ رسول اللہ کے لیے کیا ہے. رسول اللہ ڈس اون کریں گے اس چیز کو. رسول اللہ کو نہیں پسند کہ سادات کی عورتیں آل رسول بال کھول کے بیٹھے ہوں اور ناچ گانے والے لوگ ان کے سامنے طبلے بجا رہے ہوں اور پھر اس پہ لیبل لگے کہ رسول کا ہے. معذرت کے ساتھ پھر ہم میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آواز نہیں اٹھا سکتے تو جائیے مت. ایمان کی کمزور ترین حالت ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں، باتیں تو سخت ہے بیٹا. جس دور سے رسول نے ہمیں نکالا، کم از کم ہم شیعان حیدر کرار اسی دور میں پلٹانے والے تو نہ ہونا. ہم تو وہ ہوں جو دین کو غالب کرنے والے ہوں. چہ جائے کہ ہم دین کو وہیں کھڑا کر دیں جہاں سے رسول نے نکالا. کہاں سے نکالا رسول نے؟ سوال ہے کہاں سے؟ جہل سے. بیٹا جہالت ختم ہو جاتی ہے، جہل نہیں ختم ہوتا. جہالت ختم ہو جاتی ہے. پڑھ لو گی تو جہالت ختم ہو جائے گی، سمجھ لو گی تو جہالت ختم ہو جائے گی، مگر جہل اندر ہے. جہل پڑھنے سے ختم نہیں ہوتا، جہل نور سے ختم ہوتا ہے. جب نور کے در پہ بیٹھ جاؤ تو وہ قلوب کو نورانی کر دیتا ہے. بیٹا امام حسین اور آج حالات حاضرہ، میں نے ابھی عرض کیا کہ بلایا حسین نے آپ کو، مولا نے آپ کو آواز دی، آپ یہاں آئے. کل میں نے پڑھنا ہے معاشرہ رسول اللہ کے دور میں کیسا تھا. جلدی جلدی جاؤں گی. اگر گھبرا رہے ہیں اور یہ موضوع آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے
اگر پسند ہے تو ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیے. بیٹا امام وقت کی خوشنودی کے بعد آپ کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. پہلے امام وقت، میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. امام وقت کی جو تھاٹس ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز. اس کے بعد آپ کا راضی ہونا. اگر آپ کو راضی نہیں ہو رہے، مزہ نہیں آ رہا، تو 1 گھنٹہ آپ کا ضائع ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ موضوع کل بھی کنٹینیو، مجھے بدلنے میں مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹا. 10 منٹ کی بات ہوتی ہے. میں اپنے دماغ میں 3 اشرے پریپیئر رکھتی ہوں کہ اگر دماغ نہ چلے تو پھر میں کہیں اور سے گھما لوں، چوتھا کہیں اور سے گھما لوں. مطلب چلتا ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے. تو بیٹا اگر نہ ہو سننا تو کل مجھے بتا دینا، موضوع بدل دوں گی. نہیں مل کر جیو جیو. بیٹا باتیں سیدھی سیدھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لے یظہرہ، ظاہر کرنا ہے. اب آپ اپنے موڈ کو دین میں شامل نہیں کر سکتے. کلیئر کریں، یا ادھر یا ادھر، خود پر فوکس کریں. اب وقت کم ہے، بہت تھوڑا کم ہے وقت. اب اپنے آپ پہ فوکس کریں کہ جانا کدھر ہے. اب چھوڑ دیں لوگوں کو، کیا وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. اب یہ سوچیں امام وقت کیا کہیں گے. خود کو آمادہ کریں امامت کے لیے. یہ جو یہاں بیٹھی ہیں، یہ میں نے عرض کیا نا، کانوں کی طہارت ہے. یہ سوچیں کہ آپ نے مولا کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی آواز کو سنا ہے. بڑی بات نہیں ہے. یعنی کہ امام حسین کچھ بول رہے ہوں اور آپ کے کانوں میں آواز آئی ہے تو آج آپ یہاں بیٹھیے. پروف ہے اس چیز کا. یا آپ کا یہاں بیٹھنا پروف ہے. آپ کو یاد ہوگا نا، یہ میں بہت دفعہ اس جملے کو پڑھ چکی ہوں. عمر ابن سعد نے جب امام حسین تشریف لائے کربلا کے میدان میں، تو آپ جانتی ہیں عمر ابن سعد نے کیا کہا امام حسین سے. امام حسین پہلا پتھر آپ کو یاد ہے عمر ابن سعد نے خود مارا امام کی پیشانی پر، اور جب پیشانی پہ لگا تو امام کی پیشانی لہو لہان ہو گئی. اب جب لہو لہان ہوئی تو امام نے آواز دی حل من ناصر سننا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے. جب امام نے یہ جملے کہے کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، تو آپ کو پتہ ہے نا عمر ابن سعد نے کیا کہا. عصر کے وقت امام حسین نے یہ صدائے استغاثہ بلند کیا. کیا مولا حسین کو نہیں پتا تھا کہ اکبر نہیں ہے؟ پوچھ رہی ہوں آپ سے. نہیں پتا تھا؟ پتا تھا نا. مولا کو نہیں پتا تھا کہ عباس بھی نہیں ہے. اون محمد مسلم ابن اوسچا، بڑا اکیلے تھے آپ کے حسین. بیٹا 9 لاکھ کے لشکر میں تنہا حسین، اور آج آپ سب اسی حسین کی تنہائی کا پرسہ دینے آئے ہیں. کل چاند دیکھ لیا نا آپ نے محرم کا، منتظر ہو کے بیٹھے رہتے ہو مدینے میں رہتی ہوئی صغرا کو یاد کر کے پرسا. جو بہنیں بیٹھی ہیں نا بیٹا، جن کے بھائی پردیس میں ہیں، جناب صغرا سے کہیے صغرا آپ کے اکبر کا پرسا. کل چاند نکلا، محرم کا چاند آپ نے دیکھا. اب جانتے ہیں چاند مولا حسین نے کہاں دیکھا؟ یہ چاند آپ کے مولا نے کربلا کے رستے میں دیکھا. 3 دن کی دوری پہ حسین، 3 دن کی مسافت پہ حسین کربلا کے رستے پہ چل رہے ہیں. جب شام ہوئی قافلہ رکا. مولا حسین کا قافلہ روک دو. جب قافلہ روکا، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے. جب آپ چاند دیکھتے ہیں نا میری جان،
تو اس کے کچھ مستحبات ہیں، اور وہ مستحبات کیا ہیں کہ جب چاند دیکھیے تو کسی چاند کو دیکھنے کے بعد چاند کی دعا پڑھیے، چاند دیکھنے کے بعد کی دعا، یا پھر ہرا بھرا درخت اگر کہیں ہو تو اس پہ نظر ڈالیے، یا اگر انگشتری طہارت پاک کوئی عقیق کی انگوٹھی ہو تو اس کو دیکھ لیجئے، یا پھر اپنی نیک و صالح اولاد کا چہرہ دیکھیے۔ آپ کو پتہ ہے حسین نے کیا دیکھا؟ پہنچ گئی آپ لوگ، خدا آپ کی نوازوں پہ رحمت کرے، جناب زہرا راضی ہو جائیں۔ عزادارن امام کربلا سے کچھ مسافت پر مولا حسین کی نظر محرم کے چاند پہ پڑی۔ محرم کا چاند جب نکلتا ہے نا تو بیٹا دل بھاری ہو جاتا ہے آپ کا، ایسے ہی رونے کو دل کرتا ہے۔ یہ تو خدا کا احسان مانو کہ اس ملک میں ہو جہاں چپے چپے پہ عزاداری ہے۔ بیٹا ان سے پوچھو جو بیٹیاں پردیس میں اس وقت بیٹھی ہیں، جو ہر وقت مجلسوں میں ہوتی ہیں اور انہیں مجلس نہ ملے نا تو میری جان ان کا دل بھی بھاری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں رونے کے لیے فرش عزا ضروری نہیں ہے، ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں فرش عزا بن جاتی ہے۔ عزاداروں دل وزنی ہوتا ہے۔ چاند آپ کو پتہ چل جاتا ہے، دیکھو چاند بادلوں میں بھی ہونا تو آپ کے احساس سے پتہ چلتا نکل آئے گا۔ آپ علم لگاتے ہیں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ چیزیں پاک کرتے ہیں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جملہ کہوں چھوٹی بچیوں کے کانوں سے گوشوارے اتارتے ہیں، کانوں سے گوشوارے اتارتے ہو۔ میں ایک مجلس میں تھی صبح، وہاں پہ نا بچی نے بالیاں پہنی ہوئی تھی چھوٹی سی نے، تو اس کی ماں عزاخانے میں وہ بالیاں اتار رہی تھی اس کی، تو بچی کو بڑا درد ہو رہا تھا نا، تو پتا اس کی ماں نے کیا کیا، علم پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا رو نہیں، حضرت عباس کے علم سے ہاتھ لگایا اب درد نہیں ہوگا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اس طرح نہ کرو، یہاں کوئی ایک بیٹی ایسی بیٹی ہے جس سے اتارے نہیں گئے گوشوارے، جس کے گوشواروں کو کھینچا گیا۔ عزادارن امام اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کل رات کو یہی ہم سب نے کیا نا، کالے کپڑے پہن لیے، بچوں کے کانوں سے گوشوارے اتار دیے، ہاتھوں میں سے چوڑیاں اتار دی، ہم سب نے اپنے آپ کو حسین کے غم میں سیاہ پوش کر لیا۔ عزادارو دل میں کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ سوال پوچھوں، صبح تو ٹھیک ہوتی ہیں، یہ شام میں اچانک دل بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ اب جملہ دوں، میں نے کہا نا کہاں کہاں شکریہ ادا کرو گے حسین کا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جب بادلوں میں محرم کا چاند چھپا ہوتا ہے نا تو تمہیں لگتا ہے کہ دل بھاری ہو رہا ہے۔ کہا دل بھاری پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا جب افق پہ چاند نمودار ہوتا ہے نا تو جبریل اللہ سے کہتے ہیں بار الہ اگر اجازت دے تو یہ جو آسمان والے ہیں نا یہ بھی حسین پر رونا چاہ رہے ہیں، ان میں اعلان کر دوں کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ جب پوچھا کہ کیسے اعلان کرتے ہیں تو کہا حسین کا خون بھرا ہوا کرتا جس پہ حسین کا لہو لگا ہوتا ہے، کربلا کی خاک کے ذرے، عزادارن امام، عزادارن امام جبریل امی وہ کرتا لے کر عرش پہ جاتے ہیں۔ حوران جنت کو، غلمان جنت کو پتہ چلتا ہے کہ حسین کے غم کے دن آ گئے۔
اب اگلا جملہ دوں، آپ کا دل بھاری کیوں ہوا؟ کہا جب چاند نکل آتا ہے نا، پھر جبریل وہ کرتا لے کر ہوا میں لہراتے ہیں، اور جب ہوا میں لہراتے ہیں جہاں جہاں حسین کے لہو کی خوشبو جاتی ہے، جس دل میں طہارت ہو اس دل سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہائیو میرا غریب حسین، آپ کی غربت کے ایام آ گئے۔ عزاداروں رات کو چاند دیکھا، آپ نے گھر میں دیکھا، مولا حسین نے رستے میں دیکھا، چاند پہ نظر پڑی، بیٹا دعا تو پڑھنی تھی نا۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا، کوئی ہرا بھرا درخت نظر نہ آیا۔ اب جب درخت نظر نہ آیا، پورے لشکر پہ نظر ڈالے، جانتی ہیں کس کو بلایا؟ عزاداروں جیسے ہی نظر پڑی، عباس سے کہا میرے اکبر کو بلاؤ، میں شبیہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نظر اکبر کے چہرے پہ پڑی، اب جانتے ہیں حلال کی دعا کیا پڑھی، چاند کی دعا کیا پڑھی۔ حسین نے اکبر کے شانوں کو تھاما، تھامنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر تیرے مرنے کے دن آ گئے، رقیہ تیرے گھر کے اجڑنے کے دن آ گئے۔ ہائے عزاداران امام، مولا حسین کے غم کے دن آ گئے۔ الا لعنت اللہ۔ پروردگار آپ کا پرسہ قبول و منظور فرمائے، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ پروردگار عالم حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کو فتح عطا فرما، علماء حقہ کو طول عمر عطا فرما۔ مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا، مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔